عمر بن سعد یہ ایک شخص کا نام ہے. اس کو لشکر کا امیر بنایا گیا. اس کے باپ حضرت سعد بن ابی وقاص ان 10 صحابیوں میں سے ہیں جن کو جنت کی خوشخبری ملی، مگر یہ بیٹا دنیا کے لالچ میں اندھا ہو گیا، برباد ہو گیا. تہران جس کا پرانا نام رے، ایران کا دارالسلطنت، یزید نے اس کو وہاں کا گورنر مقرر کیا تھا. یہ وہاں جانے کے لیے نکلا تھا. ابن زیاد نے کہا پہلے کربلا جا کر حسین کا مقابلہ کرو پھر تہران جانا. اس نے کہا جی مجھے معاف کیجئے، میں یہ کام نہیں کروں گا. اس نے کہا سنو، اگر نہیں جاؤ گے تو پھر تمہیں تہران کی گورنری مل سکتی نہیں. تہران کی گورنری چاہیے تو پھر تمہیں حسین کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اس نے 1 رات کی مہلت مانگی. یہ گھر آیا. اس کا بھانجا تھا حمزہ بن مغیرہ. اس کو پتا چلا، وہ اس کو ملنے آیا اور کہا ماموں مجھے یہ سی بات معلوم ہوئی ہے، سنو تہران کی گورنری کیا چیز ہے، روئے زمین کی حکومت ملے چھوڑ دینا، مگر نواسہ رسول کے مقابلے پر نہ جانا. سنو یہ عہد کر لو. اس نے کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ایسا ہی کروں گا. یہ سو گیا. صبح ساری رات یہ کہتا رہا کہ رے کی حکومت تو مجھے بہت پیاری ہے، میں پھر قتل حسین کروں مذموم ہو جاؤں، برباد ہو جاؤں. قتل حسین کی سزا وہ آگ ہے جو بے حجاب ہے، اور رے کی حکومت میں تو مزے ہی مزے. یہ ساری رات اسی طرح پریشان سوتا جاگتا سوچتا رہا. صبح اٹھا اور جا کر کہا کہ جی میں فرزند رسول کے مقابلے پر نہیں جاؤں گا. ابن زیاد نے کہا پھر رے کی گورنری بھی نہیں ملے گی، اپائنٹمنٹ لیٹر وہ تقرر نامہ واپس کرو. اس نے کہا وہ نہیں دوں گا. اس نے کہا پھر جانا پڑے گا. یہ بدبخت اپنے اس وعدے کو بھی بھول گیا. دنیا کی خاطر اس نے ہاں کر دی. لالچ بری بلا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، مسلم شریف میں حدیث، اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. یہ ہرس، طمع، لالچ سے بچو، اس نے پہلوں کو بھی ہلاک کیا. یہ جو خون ریزی، قتل و غارت، اس کا سبب بھی یہی ہے، اور یہی لالچ حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانے والی بھی یہی ہے.